کو صحت و کاملہ دے۔ آج میں آپ دوستوں کے ساتھ قوم میں جو وہ عاد تھی نا، اس کی میں آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کروں گا۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ جو دوست میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور تھے اور 40 ہاتھ جتنا ان کا قد تھا۔ 8 سے 900 سال کی ان کی عمر تھی۔ نہ یہ بوڑھے ہوتے تھے، نہ بیمار ہوتے تھے، نہ ان کے دانت ٹوٹتے، نہ ان کی نظر کم ہوتی۔ جوان، تندرست ہمیشہ اور توانا رہتے۔ بس انہیں صرف موت آتی تھی اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی، اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، مگر وہ بولے اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے۔ جا جا اپنے نفل پڑھ، ہمیں نہ ڈرا، ہمیں نہ ٹوک۔ تیرے کہنے پہ کیا ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑ دیں گے؟ عقل خراب ہو گئی ہے تیری، جا جا اپنا کام کر۔ تیرے کہنے پر چلیں تو ہم تو بھوکے مر جائیں۔ اب قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم سے زوراور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہیں آیا کہ جس نے اسے پیدا کیا ہے وہ اس سے بہت ہی زیادہ زوراور ہے؟ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور تو لاؤ نا، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ اللہ نے قحط بھیج دیا، بھوک لگی، سارا غلہ کھا گئے، مال مویشی کھا گئے، حرام پر آ گئے، چوہے، بلی، کتے کھا گئے، سانپ کھا گئے، درخت گرا کر ان کے سب پتے کھا گئے۔ بھوک نہ مٹی، نہ بارش ہوئی، نہ قطرہ گرا، نہ غلہ اگا۔ پھر تنگ آ کر اپنے ایک وفد کو اللہ کی طرف بھیجا، یعنی ان کا دستور تھا کہ جب کوئی مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے، اور جب دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کی پوجا کرنے لگتے۔ بیت اللہ وفد گیا تو کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ بارش برسائے۔ اللہ نے 3 بادل پیش کیے، کالا، سفید اور سرخ۔ اللہ نے فرمایا ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے اور سفید خالی ہوتا ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے، کالا مانگو۔ اللہ تعالی نے کہا واپس پہنچو، میں بادل بھیجتا ہوں۔ وہ خوشی سے واپس آئے، سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے۔ بادل آیا، وہ ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی، قحط مٹے گا، کھانے کو ملے گا۔ کیا پتا کہ وہ بارش نہیں، اللہ کا عذاب ہے جو تم ہود سے کہتے تھے کہ لے آ، جس سے تو ہم کو ڈراتا ہے۔ اس بادل میں ایسی تند و تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا مارا اور ان کو اکھاڑ کے رکھ دیا ان کے قدموں سے، اور وہ ہوا میں اڑنے لگے۔ جو 60 ہاتھ کے قد اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہوا میں اڑایا جیسے تنکے ہوا میں اڑتے ہیں۔ ان کے سروں کو ٹکراتی تھی، اتنی تیز ہوا تھی کہ ان کے سروں کو جب ٹکراتی ہوا ان کے سروں کے ساتھ تو ان کے جو دماغ تھے وہ باہر ان کے لٹکنا شروع ہو گئے، اتنی تیز ہوا تھی۔ بعض لوگ بھاگ کر غار میں گھس گئے، یہاں تک کہ ہوا نہیں آ سکے گی۔ وہ غار میں گھسے، یہاں پہ ہوا نہیں آئے گی، مگر میرے رب کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ ہوا غار میں بھگولے کی طرح داخل ہوتی ہے اور ان کو اٹھا کر باہر لے آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا کوئی باقی بچا ہے؟ اللہ نے ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ جو گناہ قوم عاد نے کیے، کیا وہ ہم نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ کی حدوں کو پار نہیں کر رہے؟ کیا ہم نے اللہ کو اپنی نافرمانی سے نہیں للکارا ہوا ہے؟ توبہ کرو اور اللہ سے ڈرو، قرآن پڑھو۔ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ ان گناہوں کو پر پوری قوم کو برباد کر دیتا تھا اور ان کو جو ہے زمین بوس کر دیا کرتا تھا۔ آج ہم میں کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے اور ان چیزوں سے بچے۔ یقین منو یہ زندگی عارضی ہے اور ہمیں اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ کوشش کرو کہ اچھے اعمال کریں اور تاکہ ہماری آخرت بن جائے اور ہم جو ہے آخرت میں جو ہے اللہ تعالی ہمیں سرخرو کرے۔ تو تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ اگر میرا چینل آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں، میرے چینلز کو دیکھتے ہو تو ضرور چینل کو سبسکرائب بھی کرو اور مجھے سپورٹ کرو تاکہ ہم جلد از جلد اس چینل سے اپنے غریب بہن بھائیوں کی سپورٹ بھی کر سکیں۔ میرا جو مشن ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے تھرو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا تو میں کوشش کروں گا کہ 75% جو ہے میں چیریٹی میں خرچ کروں غریب و نادار لوگوں پہ۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔